من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث تمسک جواز تمسک بعام در شبہ مصداقیہ ہے، اور اس میں ہم نے کہا کہ چار چیزیں ہیں، چار جگہ ہیں، اس میں سے ایک جگہ پہ جہاں مخصص منفصل ہو اور امر دائر بین اقل و اکثر ہو، وہاں پر شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک جائز ہے، جو کل ہم نے چار قسمیں کی تھی، باقی اقسام میں تو نہیں تھا۔ اس قسم میں ہم نے آ کے کہا کہ یہ جائز ہے۔ جیسے ہم نے کہا یہاں جائز ہے، تو اعتراض آ جاتا ہے کہ بھئی یہاں آپ کس طرح شبہ مصداقیہ میں عموم عام سے تمسک کر رہے ہیں، در حالی کہ یہاں آپ کے پاس دو حجت ہیں، ایک حجت خاص کی حجیت ہے، ایک عام کی حجیت ہے۔ عام کی حجیت اگرچہ فرد مشکوک کو شامل ہے، نہ فقط فرد مشکوک کو شامل ہے بلکہ فرد معلوم کو بھی شامل ہے۔ جو عام کہہ رہا تھا کہ ہر کوثری کا اکرام کرو، یہ فاسق کیا کہتے ہیں کبیرہ کو بھی شامل ہے، اور فاسق صغیرہ کو، مرتکب صغیرہ کو بھی شامل ہے، یہ دونوں کو شامل ہے، لیکن یہ دونوں کو اس شرط پہ شامل ہے کہ کوئی خاص آ کے ان کو نہ نکالے۔ جب خاص آ گیا اور اس نے فرض معلوم کو نکال دیا، تو وہ عام اس فرض معلوم میں حجت ہوگا، عام اس فرض معلوم میں حجت نہیں ہوگا۔ یہ تخصیص تو آپ نے وہ لگا دیا، ٹھیک۔ یہ فرد مشکوک میں کیا ہے؟ فرد مشکوک میں امر دائر ہے، یہ عام میں تو داخل تھا، ٹھیک ہے، اب عام سے نکل کر خاص میں داخل ہوا یا خاص میں داخل نہیں ہوا، ٹھیک۔ جب تک خاص نہیں تھا تب تک یہ عام میں تھا، جیسے ہی خاص آ گیا یہ عام سے نکل کر خاص میں آیا یا نہیں آیا، اس میں ہماری بحث ہے۔ یعنی ہمارے پاس دو حجت ہیں، ایک حجت خاص ہے جو کہہ رہا ہے کہ فقیر کی وہ کرو، اکرام کرو تمام فقیر، دوسرا خاص ہے جو کہتا ہے فقیر عادل کا اکرام کرو۔ اس فقیر فاسق کے دو فرد ہیں، ایک فاسق یقینی ہے فاعل کبیرہ، وہ خارج ہو گیا، ایک کیا ہے فقیر مشکوک، المشکوک فسقو ہے، یہ مشکوک فسقو آیا حجت اول میں شامل ہے یا حجت ثانی میں شامل ہے؟ امر اسم مردد ہے، اور اس میں سے اقوا حجت کون سا ہے؟ حجت ثانی ہے، حجت ثانیہ، ٹھیک ہے نا، اور جو خاص ہے، اس لیے کیونکہ خاص اقوا حجت ہے اور امر مردد ہے کہ ان دو حجت میں سے یہ مشکوک کس میں داخل ہے، آپ اس کو لا کر عام میں داخل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک واضح ہو گیا انشاءاللہ؟ ہماری بحث ہے شبہ مصداقیہ، جہاں پر امر دائر بین اقل و اکثر ہے، وہاں ہم نے کہا اس شبہ مصداقیہ میں آپ تمسک بعموم عام کر سکتے ہیں۔ کہ آپ کو فاسق معلوم ہے، فاسق مرتکب کبیرہ کو کہتے ہیں، مفہوماً آپ کو مشکل نہیں ہے، مصداق میں مشکل ہے کہ آیا یہ زید جو ہے، یہ جو ہے وہ ہے فاعل کبیرہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں ہم نے کہا کہ اگر آپ تمسک کرتے ہیں بعموم عام، آج جو کہہ رہے ہیں، تو یہاں یہ تمسک بعموم عام صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں کہ یہ تو عام میں شامل تھا، تو ہم کہیں گے وہ تو معلوم بھی عام میں شامل تھا۔ کب تک شامل تھا؟ جب تک خاص نہ آئے۔ اب جب خاص آ گیا تو امر دائر ہو گیا دو حجتوں میں، یہ مشکوک فرد مشکوک یا عام میں جائے گا یا خاص میں جائے گا۔ خاص اقوا ہے،
اس اقوا کے ہوتے ہوئے اسے آپ عام میں داخل کر دیں اور تمسک کریں بعموم عام در شبہ مصداقیہ در مخصص منفصل امر دائر بین اقل و اکثر، کیونکہ اقسام پورے پڑھ چکے ہیں، یہ ابھی آپ کے ذہن میں اتنے پہ آنا چاہیے، نہیں آتا تو اس کو تھوڑا سا ذہن کو مباحثوں میں یا مطالعے میں تیز کر لیں. ٹھیک. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان دو جب دائر ہو بین دو حجت اور ایک حجت اقوا ہو، اقوا کو چھوڑ کر آپ عام میں اس کو داخل کریں اور تمسک کر لیں عام سے، پھر کیا ہوگا؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب علی نہ عام میں داخل ہوگا نہ خاص میں داخل ہوگا. ٹھیک. خوب، یہ جو نہ عام میں داخل ہوا اور نہ خاص میں داخل ہوا، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ ہمیں اس سے یہ ملے گا کہ آپ کو ہم تمسک بے عام کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک. آپ کہیں گے بھئی ادھر شبہ مفہومیہ میں تو آپ نے اسی مقام پہ جہاں پہ شبہ مفہومیہ تھا، مخصص منفصل تھا، امر دائر تھا بین اقل و اکثر، آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے عموم عام سے تمسک کیا تھا. یہ بھی وہی ہے. یہاں آپ کیوں عموم عام سے تمسک نہیں کر رہے یا نہیں کرنے دے رہے؟ آپ نہ کرو، ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں مفہومیہ اور مصداقیہ کا فرق یہ ہے کہ خاص شبہ مفہومیہ میں واضح تھا کہ یہ حجت ہے کس میں؟ عقل میں. خاص حجت ہے عقل میں. عقل کیا تھا؟ مرتکب صغیرہ و کبیرہ، یہ عقل ہے، اس میں تو خاص حجت ہے. جو زائد ہے مرتکب خصوص صغیرہ، ہے نا، اس میں یہ خاص حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ اس میں شک تھا. ٹھیک. یہ کیونکہ تخصیص زائد تھا، عام حجت ہے اس میں، خاص اس میں حجت ہے یا نہیں ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ نا، کیونکہ یہ شبہ مفہومیہ ہے. جہاں پر آپ کو کسی چیز کے حجیت میں شک آ جائے، حجیت باب حجیت میں شک مساوی ہے علم کے. ٹھیک. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے؟ حجت ہے. اگر آپ کو شک ہو جائے یہ حجت ہے یا نہیں ہے، یہ برابر ہے کس کے؟ یہ حجت نہیں. کیوں؟ حجت کیا ہوتا ہے؟ جس کی حجت پہ علم ہو. بمجرد عدم علم یہ کیا ہو جائے گا؟ عدم حجت ہو جائے گا. تو خاص عدم حجت ہو گیا بالنسبہ الی صغیرہ، خصوص صغیرہ اکثر. خاص کیا ہو گیا؟ عدم حجت ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جب عدم حجت ہو گیا تو پھر امر دائر ہوا حجت و عدم حجت میں، جبکہ معنی حنفی میں کیا ہے؟ دونوں حجت ہیں، خاص بھی حجت ہے اور عام بھی حجت ہے، اور دونوں حجیتوں میں سے خاص کی حجیت اقوا بھی ہے. اس وقت یہاں معنی حنفی میں ہم آپ کو تمسک بے عموم عام نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک. پس عام و خاص میں ہمیں یہاں جہاں شبہ مصداقیہ ہے آپ نے عموم عام سے تمسک کرنے نہیں دیا. جب آپ نے تمسک نہیں کرنے دیا تو یہاں پر جہاں موضوع مرکب ہے وہاں علماء کس کو لے کے آگے؟ استصحاب عدم ازلی کو لے کے آگے. کل تھا پرسوں تھا ہم نے اشارہ کیا تھا. استصحاب عدم ازلی جب یہاں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں جہاں موضوع مرکب ہے وہاں آپ ہمیں اگر کیا نہیں کرنے دیتے؟ عام سے تمسک نہیں کرنے دیتے، تو ہم استصحاب سے تمسک کر کے نتیجہ وہی عام والا لے لیں گے. ٹھیک. تمسک بے عام کا نتیجہ ہم استصحاب سے حاصل کر لیں گے. وہاں ٹیکنیکلی آپ نے کہا کہ یہ دو حجت ہے، فلان ہے، مشکل ہے، ہم ادھر دوسرے راستے سے آ جاتے ہیں. جب دوسرے سے راستے سے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، اس بحث کو استصحاب عدم ازلی ویسے ہی باب استصحاب میں ہونا چاہیے تھا. اس وجہ سے ادھر عام و خاص میں علماء نے اس کو بحث کیا ہے کہ استصحاب عدم ازلی جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہاں جاری ہوگا یا جاری نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ ہوتا کہاں ہے؟ جہاں موضوع مرکب ہے جزئین سے. ملاقات نجاست ایک جز ہے، عدم کریت ماں دوسرا جز ہے.
کہ ایک پانی ہے، اس سے ایک نجس نے ملاقات کیا، یہ ملاقات ثابت ہے بالوجدان. کریت و عدم کریت آپ کو پتہ نہیں ہے. عدم کریت کو ثابت کر دیا کس سے؟ عدم ازلی سے. ٹھیک ہے نا؟ بس یہاں پر ہم نے موضوع کو محرز کر لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا نا، موضوع یہاں پر مشکوک تھا، یہ پانی نجس ہوا یا نجس نہیں ہوا. ٹھیک، آپ یہاں پر تمسک نہیں کر سکتے تھے کس سے؟ عموم عام سے. جب عموم عام سے آپ تمسک نہیں کر سکے، جس کے جو عام کہتا تھا کہ ہر ملاقات سے چیز نجس ہو جاتی ہے، یہ نا، یہ ملاقات کیا ہے، اس میں کتا مرا ہے تو یہ نجس ہو گیا، عام کہہ رہے ہیں نجس ہو گیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ شبہ مصداقیہ ہے، وہاں آپ تمسک نہیں کر سکتے کس سے؟ عموم عام سے. آپ اس پانی کو نجس قرار نہیں دے سکتے. ہم نے آ کے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم ادھر شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم استصحاب عدم ازلی کو لے کے آ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ملاقات تو ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کر ہے یا کر نہیں ہے. عدم ازلی کیا ہے؟ کہ یہ کر نہیں تھا. جب پانی نہیں تھا تو کر بھی نہیں تھا. اب پانی ہے، پتہ نہیں کر ہے یا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ استصحاب عدم ازلی جاری کریں گے اور یہاں پر کیا کریں گے؟ اس کی نجاست کو ثابت کر دیں گے. ٹھیک، یہ اس کا سربستہ جو استصحاب عدم ازلی یہاں کیوں آیا اس کے لیے. دوسرا رہ گیا کہ استصحاب عدم ازلی کے مقابلے میں کیا ہے؟ استصحاب عدم نعتی ہے. استصحاب عدم نعتی اور عدم ازلی میں کیا فرق ہے؟ ایک وجود کے بعد ہے، ایک وجود سے پہلے ہے. اگر استصحاب وجود کے بعد ہے تو پھر وہ کیا استصحاب ہے؟ استصحاب نعتی ہے. اگر وجود سے پہلے ہے تو استصحاب عدم ازلی ہے. ٹھیک، یہ اتنا واضح ہے. پھر بھی اگر آپ اس کو کریں تو پانی ہے، وہ پانی وجود سے پہلے جو کر نہیں تھا اس کو اگر آپ استصحاب کر رہے ہیں تو استصحاب عدم ازلی ہے. پانی وجود رکھنے کے بعد کر نہیں تھا، آپ کو اس کا یقین ہے، آپ اس استصحاب کو آگے چلا رہے ہیں تو استصحاب عدم نعتی ہے. ٹھیک، فرق یہی ہے وجود اور عدم وجود کا. پانی کا وجود ہے تو کریت اس کے لیے نعت بن گئی، وصف بن گئی. اب یہ استصحاب عدم نعتی ہے. لیکن وہ جو عدم کر ہے، جو عدم ما کی وجہ سے عدم کر ہے، تو جہاں ما ہی نہیں ہے وہاں وصف عدم کریت بھی نہیں ہے ما کے لیے. یہ جو عدم ہے یہ عدم ازلی ہے. ٹھیک، یہ بات حل ہونے کے بعد کہ اس عدم نعتی کیا ہے اور عدم ازلی کیا ہے. بعض جگہ پر یہ دونوں جاری ہوتے ہیں، یعنی عدم ازلی بھی جاری ہوتا ہے اور عدم نعتی بھی جاری ہوتا ہے. بعض جگہ پر صرف عدم ازلی جاری ہوتا ہے، نعتی جاری نہیں ہوتا. ایسا مقام ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جہاں استصحاب عدم نعتی جاری ہو اور عدم ازلی جاری نہ ہو، اس لیے کہ عدم ازلی جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک، وہ مثال جہاں استصحاب عدم نعتی ہے، جاری ہو رہا ہے، اور استصحاب عدم ازلی جاری نہیں ہو رہا. عدم نعتی جاری نہیں ہو رہا اور استصحاب عدم ازلی جاری ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اس کا برعکس تو نہیں ہو سکتا. وہ کون سی مثال ہے؟ وہ کسی خاتون کے لیے کہ وہ قرشیہ ہے یا نہیں ہے. وہ خاتون قریشی ہے یا نہیں ہے، اسے آپ استصحاب عدم نعتی سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ استصحاب عدم ازلی سے ثابت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتون جب پیدا ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی تو وہ سیدہ نہیں تھی، قریشیہ نہیں تھی. اب جب وہ پیدا ہو گئی ہے تو یا قریشی ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے وصف نہ ہونا ثابت ہو اور پھر ہم اس کو استصحاب کریں. اگر اس کے لیے وصف نہ ہونا ثابت ہے تو پھر ابھی تک وہ ثابت ہی ہے، پھر شک کی بات ہی نہیں. یہاں پر جو چیز ثابت ہو رہا ہے وہ صرف کون سا اصالت عدم ازلی ثابت ہے.
کہ جب یہ خاتون پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ قریشیہ نہیں تھی، ابھی پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ عدم باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ ہم اس حساب کریں گے کہ وہ عدم کیا ہے؟ باقی ہے. ٹھیک. دوسرا کون سا ہے؟ جہاں پر دونوں آ جائیں، استصحاب عدم ازلی بھی آ جائے اور استصحاب عدم نعتی بھی آ جائے. ایک پانی ہے، پانی بھی ایک دم کوئی دریا آپ کے اس میں نہیں آیا، سٹور میں نہیں آیا پانی، وہ قطرہ قطرہ کر کے آپ نے اوپر سٹور بنایا، ادھر سے موٹر آن کیا. ٹھیک. اس میں پانی تو ہے لیکن وہ کور نہیں ہے، پانی ہے کور نہیں ہے. یہاں پر استصحاب عدم نعتی بھی ہے، استصحاب عدم ازلی بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے جب موٹر آن کیا اور ٹینکی میں پانی جانا شروع ہوا تو اس وقت کیا تھا؟ کور نہیں تھا. آپ اس پانی سے جو آپ کے نلکے سے آ رہا ہے اسے معاملے آب کور نہیں کر سکتے. ابھی 15 منٹ گزر گئے، پتہ نہیں موٹر چلتی رہی یا بند ہو گئی، نیچے کنویں میں پانی ختم ہو گیا یا ہے، اس نے کس پریشر سے کتنے مقدار میں پانی پھینکا ہے اس کا بھی مجھے پتا نہیں ہے. ابھی یہ کور ہوا ہے یا کور نہیں ہوا ہے. یہاں پر آپ استصحاب عدم نعتی بھی جاری کر سکتے ہیں اور استصحاب عدم ازلی بھی یہاں جاری ہوتا ہے. کون سا کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دونوں کا یہ مورد ہے، دونوں کا مجال یہاں پر باقی ہے. بس ہم نے کہا استصحاب عدم ازلی کو سمجھنے کے لیے ہم نے استصحاب عدم نعتی کو بھی سمجھنا شروع کیا. استصحاب عدم ازلی وجود سے پہلے ہے، استصحاب عدم نعتی وجود کے بعد ہے. وجود ہوگا تو اس کے لیے عدم کریت وصف ہو جائے گی، نعت ہو جائے گی. وجود کے بعد اگر آپ استصحاب جاری کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ استصحاب عدم نعتی ہے. وجود سے پہلے یہ پانی جب نہیں تھا تو کر نہیں تھا، اب جب پانی ہے تو کر ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے وہی حساب کریں گے، عدم ازلی کو کہیں گے یہ ابھی بھی کر نہیں ہے. ہم نے کہا یہ بعض جگہ پہ صرف استصحاب عدم ازلی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ خاتون کی طرح جو پیدا ہوگی تو ایک ہی طرف ہوگی، ایک طرف ہونے کے بعد ادھر ادھر نہیں ہوگی. جہاں دونوں ہے وہ پانی کی طرح ہے. پانی اگر کسی ایسی جگہ اس میں آیا ہے جہاں پہ وہ قطرہ بے قطرہ یعنی کم مقدار میں آتا ہے اس ٹینک میں، اس کے مقابلے میں آپ کا اگر نیچے ٹینک ہے اور سیلاب آ گیا، سیلاب جو کا پانی آیا ہے وہ تو پھر ایک دم ہی آیا ہے، وہ قطرہ بے قطرہ نہیں آیا ہے. وہ وہاں پہ پھر یہ عدم نعتی نہیں ہے، صرف عدم ازلی ہے. ٹھیک. جہاں پہ دونوں ہے وہ یہ قطرہ بے قطرہ والا تھا. ٹھیک. اب ہم کہہ رہے ہیں جہاں یہ سب ہو گیا تو اس کا مرحلہ کہاں آئے گا؟ مرحلہ اگر ہم بات کریں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مثلا ایک ٹینکی ہے، اس میں ایک چوہا مرا ہوا ہے. یہ اگر کر ہے تو پھر پاک ہے، اگر کر نہیں ہے تو نجس ہے. عام نے ہمیں کہا تھا کہ ملاقات سے نجس ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ پانی تو نجس ہے، ہم عموم عام سے تمسک کر کے اسے پانی کو نجس قرار دیں گے. ٹھیک. لیکن آپ نے کہا یہ شبہ مصداقیہ ہے، شبہ مصداقیہ میں عموم عام جاری نہیں ہوگا. ہم کہیں گے پہلا مرحلہ یہی ہوگا، ہم آپ سے بحث کریں گے کہ آیا شبہ مصداقیہ میں تمسک بعموم عام جائز ہے یا جائز نہیں ہے. عموم عام کیا تھا؟ عموم عام یہ تھا کل ما ان اقل من الکر لاقت ہو نجاسہ فیتنجس. پانی اگر کر سے کم ہو تو اور وہ نجس سے ملاقات کرے تو وہ متنجس ہو جاتا ہے. یہ عام ہے. یہ نا اس عام سے آپ اس پانی کو اقل من الکر ثابت نہیں کر سکتے. شبہ مصداقیہ میں ان کا اشکال یہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ادھر شبہ مصداقیہ میں تمسک پہ عام عموم عام نہیں ہو سکتا ہے تو پھر نوبت آ جائے گی کس کی؟ استصحاب کی. اگر تمسک عام سے ہو سکتا ہے تو وہ پھر اصل لفظی ہے. اصل لفظی کے ہوتے ہوئے استصحاب اصل عملی کی کوئی نوبت نہیں آئے گی. اصل عملی کی نوبت کب آئے گی؟ جب اصل لفظی آپ کے جاری نہیں ہو سک رہا. ہم قائل ہیں کہ یہاں پر استصحاب عدم استصحاب نہیں بلکہ تمسک بعموم عام
نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ شبہ مصداقیہ ہے. شبہ مصداقیہ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ بھائی مصداق کو اس عام سے مصداق کو بیان نہیں کر سکتے، موضوع کو بیان نہیں کر سکتے. موضوع پہلے ہوگا پھر اس پہ حکم آئے گا. خود حکم موضوع کو بنا نہیں سکتا. حکم جو ہے وہ عام کہ جو کرے نجس ہے، اس سے آپ اس پانی کو اقل من الکر ثابت نہیں کر سکتے. وہ اقل من الکر پہلے ثابت ہوگا. کہتے چلیں ٹھیک ہے جی، پہلے اقل من الکر ثابت کرنا ہے، ہم آپ کے نتیجہ یہی رہے گا، لیکن ہم آپ کی طرح ادھر سے نہیں آتے. آپ نے منع کیا تو ہم تمسک بعموم عام سے نہیں آتے، ہم استصحاب سے آ جاتے ہیں. جب استصحاب کی نوبت آئی تو استصحاب میں سے استصحاب عدم نعتی اگر ہے تو استصحاب عدم ازلی کی نوبت نہیں آئے گی. اس مثال میں ہم نے کہا تھا دونوں ہے، تو جب استصحاب عدم نعتی ممکن ہے تو استصحاب عدم ازلی ممکن نہیں ہوگا. جدھر آپ نے کہا ٹینکی میں آپ نے موٹر چلایا ہے، پانی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوا ہے، وہ پانی تھا اور کر نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہاں استصحاب آپ عدم نعتی جاری کریں گے، اس نوبت پہ استصحاب عدم ازلی نہیں آئے گا. اگر آپ کہتے ہیں جناب علی یہ پانی موٹر چلانے سے نہیں آیا، اس ٹینکی میں پانی سیلاب سے آیا، سیلاب سے جب پانی آتا ہے تو وہ پھر پورا کور ایک ساتھ ہی آ جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نہیں آیا ہے، تو اس حساب سے کیا جاری نہیں ہو سکا؟ عدم نعتی جاری نہیں ہو سکا. جہاں استصحاب عدم نعتی جاری نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ استصحاب عدم ازلی آ جائے گا. ٹھیک، ہم کہیں گے یہ پانی جب نہیں تھا تب کر تھا، تب کر نہیں تھا. ٹھیک، اب جو یہ پانی آ گیا ہے تو کر ہے، اب بھی کر نہیں ہے. ٹھیک، ہم کہتے ہیں اگر ہم فرض کریں کہ استصحاب عدم ازلی بھی جاری نہیں ہوتا، استصحاب عدم ازلی کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جو عدم کریت ہے وہ مربوط ہے عدم ماں کے ساتھ. جب تک پانی نہیں ہے تب تک ہمیں یقین تھا کہ وہ کر نہیں ہے. اب جب پانی آ گیا اس کے بعد کر نہ ہونے کا یقین ہے، اس کے بعد مجھے کر نہ ہونے کا یقین نہیں. میں اس حساب کب کر رہا ہوں؟ پانی کے آنے کے بعد اس حساب کر رہا ہوں. پانی کے آنے سے پہلے کا اس حساب تو نہیں کر رہا نا. مجھے جو حالت یقین ہے وہ کب کہاں کا ہے؟ جب پانی نہیں ہے. وہ حالت یقین پہ میں اگر باقی رہوں، ٹھیک، یعنی ہمارا پانی بھی موضوع بھی وہیں پہ باقی رہے، اسی موضوع میں تبدل موضوع ہوئے بغیر. اگر مجھے کیا ہو جائے، شک ہو جائے، تو پھر میں کیا کہوں گا کہ پانی ابھی کر نہیں ہے. ٹھیک، مجھے یقین تھا زید عادل ہے. کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ اس پر کوئی وہ نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی میں نے چیز شہادت نہیں سنی تھی. ابھی وہ یقین بعدالت زید در عدم سماع شہادت علیہ تھا. اب شہادت قائم ہو گئی ہے کہ وہ کیا ہے؟ عادل نہیں ہے. میں احتساب کر سکتا ہوں اس کو جہاں مجھے یقین تھا وہ عادل ہے؟ میں احتساب نہیں کر سکتا، وہ بھائی موضوع ختم ہو گیا. یہاں پر بھی جو مجھے یقین تھا طہارت عدم کریت ماں کا، وہ عدم کریت ہمارے یہاں بجلی چلی گئی ہے جی، بس ہم بھی ختم کرتے ہیں اس کو، آ گئی. ٹھیک، وہ اس حساب آپ کی نشریات تو چل رہی ہے، ہاں چل رہی ہے. وہ جو عدم کریت ماں ہے وہ پانی نہ ہونے کی صورت میں ہے. اب پانی آنے کی صورت میں بھی میرے لیے وہ یقین ہے باقی ہے، میرے لیے وہ یقین باقی نہیں ہے. اب اس فرض میں میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس عدم یقین ہے. میں اس عدم یقین کو میں اسی مرحلے میں استصحاب نہیں کر رہا ہوں. جب پانی نہیں تھا، وہ کب ہے؟ وہ بگ بینگ کا زمانہ ہے. جب پانی نہیں تھا اس وقت وہ کور نہیں تھا. اس کے میں کتنے سالوں بعد، اس کے میں پتہ نہیں کئی ملین سال بعد آپ بیٹھ کے اس حساب کر رہا ہوں. اس حساب کو یہاں کہاں سے لے کے آ رہا ہوں؟ آپ نے کہہ دیا جی ہم یہاں اس حساب عدم ازلی بھی جاری نہیں کر سکتے. اب کیا کریں؟
ٹھیک، ہم تمسک بعموم عام بھی نہیں کر سکتے، آپ نے شبہ مصداقی میں ہمیں تمسک بعموم عام بھی نہیں کرنے دیا۔ اس حساب عدم نعتی نہیں ہے، وإلا اس میں آپ کو ہمیں کسی کو مشکل نہیں تھی۔ اس حساب عدم ازلی پہ بھی آپ نے اعتراض کر دیا، یا کسی جگہ پہ نہیں ہے تو وہ بھی جاری نہیں ہوا، اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک، ہم کہیں گے آپ کو اس پانی کی طہارت میں شک ہے، ٹھیک، یہ پانی طاہر ہے یا طاہر نہیں ہے۔ آپ یہاں آ کر کیا کریں گے؟ اصل طہارت جاری کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ آپ سے اگر اس حساب اثرات لفظی جاری نہیں ہو رہا ہے، اصل عملی بھی آپ سے جاری نہیں ہو رہا، اس حساب جاری نہیں ہو رہا، تو آپ آ جائیں گے اثرات طہارہ پہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے کسی وجہ سے یہاں اثرات طہارہ بھی جاری نہیں ہو رہا، بھئی یہ اثرات طہارہ کا مورد نہیں ہے، اصل طہارت کیا، یہ پانی ہے، نجس ہوا یا نہیں ہوا، پہ ملاقات کیا نہیں کیا، اصل طہارت ہے، ابھی اس میں تو چوہا مرا پڑا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کر ہے یا کر نہیں ہے کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے، یہاں اصل طہارہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ہم اس میں پھر اگر اصل طہارہ بھی جاری نہیں ہو رہا تو آپ آ کر اصول طولیہ جاری کر لیں گے۔ اصول طولیہ کیا ہے؟ یہ پانی پاک ہے یا پاک نہیں ہے، آپ نے کہا وہ جاری نہیں ہو سکا، اصل طہارہ بھی جاری نہیں ہو سکا، اس کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس سے وضو کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جواز شرب میں جب بات آ گیا تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ شک در حرمت و عدم آ جائے گا، یعنی اس پانی کو پینا حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ جب بحث پانی پاک ہے یا پاک نہیں ہے میں اثر طہارہ تھا، وہاں ہمارا حل نہیں ہوا، نہ اس حساب سے حل ہوا، اس حساب نعتی نہیں ہے، اس حساب عدم ازلی ہم نے کہا جاری نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کیا تھا؟ اصل طہارہ تھا، اصل طہارہ بھی یہاں پہ جاری نہیں ہو سکا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ہم دوسری طرف لے جائیں گے، ہم کہیں گے یہ جائز ہے اس کا پینا یا جائز نہیں ہے۔ اب پاک ہے یا نہیں ہے سے نکل آئے ہم، پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے کا مطلب یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہاں پہ کیا جاری کر دیں گے؟ ہم اسات البراءہ جاری کر دیں گے، یہ نا ایک مثال میں، باقی مثالوں میں بھی آپ اسی طرح کر لیں۔ ہم نے ان مراحل کو واضح کیا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے سب سے مقدم تمسک بعموم عام ہے۔ ہماری بحث بھی یہاں اس حساب عدم ازلی کی جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ عام و خاص میں بحث کر رہے ہیں کہ عام و خاص میں ہم جب اس مرحلے پہنچے کہ شبہ مصداقیہ ہے، اور شبہ مصداقیہ میں امر دائر ہے، منفصل ہے، وہ مخصص منفصل ہے، امر دائر بین اقل و اکثر ہے، یا ہم نے کہا کہ شبہ مصداقیہ اس مورد میں تمسک کیا جا سکتا ہے عموم عام سے، آپ نے آ کے کہا کہ نہیں بھائی نہیں کیا جا سکتا، ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم نے کہا اگر عموم عام سے تمسک نہ کر سکیں تو ہم استصحاب عدم ازلی کو لے آئیں گے۔ ہم نے کہا یہ استصحاب عدم ازلی کہاں سے آ گیا؟ استصحاب عدم نعتی اگر ہے، استصحاب عدم نعتی ہے تو پہلے عدم نعتی کو جگہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، استصحاب عدم ازلی ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر تمسک نہ ہو سکا عموم عام سے تو استصحاب عدم نعتی آ جائے گا، استصحاب عدم نعتی نہ ہوا تو استصحاب عدم ازلی آ جائے گا، استصحاب عدم ازلی کو بھی آپ نہ مانیں تو اثر الطہارہ آ جائے گا، اثر الطہارہ کو بھی آپ نہ مانیں تو اثرۃ البراءہ آ جائے گی۔ کیسے آئے گی وہ مراحل بیان کر چکے ہیں، اس لیے ابھی اس کو حذف کر کے بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے ہم نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل